لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه تسليما لأمره. یہ صلاة 10 محرم عصر عاشور کے وقت امام حسین علی مقام نے اپنی زبان مبارک سے بلند فرمائی تھی. عزیزوں، دعا وہ ہے کہ
شہزادی کونین ہم سب کا پرسہ قبول فرمائے. یہ شبیداری، یہ پرسیداری، یہ ماتمداری سب کے سب شہزادی قبول فرمائے. سرزمین کربلا پر امام حسین علی مقام کو جتنا اطمینان اپنے بھائی عباس پر تھا، جتنا یقین اپنے بھائی پر تھا، وہ امام حسین نے اپنے جملوں سے بتایا. کربلا کا جب کوئی بھی شہید امام کی خدمت میں رضا مانگنے کے لیے آتا تھا، عبادت مانگنے کے لیے آتا تھا، تو امام علی مقام بہت سارے جملے کہتے تھے اس سے، لیکن کسی شہید سے یہ نہیں کہا امام نے کہ تمہارے جانے سے حسین غریب ہو جائے گا، تمہارے جانے سے حسین کی سرکار مل جائے گی. صرف اس کے اپنے بھائی عباس سے فرمایا تھا، بھیا عباس تیرے جانے سے حسین غریب ہو جائے گا، تیرے جانے سے حسین کی سرکار مل جائے گی. اور صرف امام حسین نہیں، جناب زینب فرمایا کرتی تھی جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو اس بہن کی چادر کو کون چھین سکتا ہے. اور اسی اپنے بھائی کے بھروسے پر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے تمام بیویوں سے وعدہ کیا تھا، سودانیوں بے بیویوں پردیش میں گھبرانا نہیں، تمہاری چادروں کا کی حفاظت خود زینب کا وعدہ ہے. اور یہ وعدہ میں اپنے بھائی عباس کے ذریعے سے لے رہی ہوں. لیکن جب آقا عباس علیہ السلام امام حسین کی خدمت میں آئے اجازت مانگنے کے لیے، عزیزوں امام نے منع فرمایا، لیکن وہ وقت آیا تھا کہ جب چھوٹے چھوٹے بچوں کی آتش کی صدائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کی صدائیں خیمے سے باہر آنے لگی نا، تو آقا عباس فرماتے ہیں میرے مولا میرے آقا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی رونے کی آوازیں اور ان کی پیاس کی شدت جو آتش کی صورت میں بیان ہو رہی ہے اب مجھ سے سنی نہیں جاتی ہے، کم سے کم اتنی تو اجازت ہو کہ میں اپنی بھتیجی سکینہ کے لیے سبیل ہاتھ دے سکوں. عزیزوں امام حسین علی مقام میں اجازت دی، جانے لگے آقا عباس تو آپ آگے بڑھے، تلوار لی، ایک نیزہ دیا تو ٹوٹا ہوا نیزہ تھا، اس لیے کہ اگر سرکار وفا چل کرتے تو پھر کربلا کا نقش ہی کچھ اور ہو جاتا. اللہ کو منظور کچھ اور تھا. عزیزوں مشکیزہ لیا، نیزہ لیا اور دریا کی طرف عباس پہنچے. فکرہ یاد ہے نا امام حسین نے کیا کہا تھا کہ اگر تو چلا گیا میرے بھائی تو حسین غریب ہو جائے گا. اور آپ سب جانتے ہو کہ عرب کی داستان، عرب کی کہانی میں اور عرب کی تاریخ میں غریب اسے کہا جاتا تھا کہ اگر کسی کی ماں کا نام جنگ کے میدان میں لے لیا جاتا تھا. امام نے فرمایا کرنا جاؤ عباس حسین غریب ہو جائے گا. ادھر آقا عباس نے خوراک کا آئے اور آپ نے جب خوراک کا حملہ کیا تو کیا بھائی خوراک کا یہ سارا وقت عباس کے قبضے میں ہو. آپ نے سوکھا ہوا مشکیزہ تر فرمایا، چاہتے تھے کہ پانی خیمے تک پہنچائے، پیاسے بچوں کے حقوق تک پہنچائے، اپنی بھتیجی سکینہ تک پہنچائے. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی مولا عباس گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں نا، ادھر فوج اشکیا میں یہ اعلان ہوا اگر ایک قطرہ پانی بھی خیمے حسینی میں پہنچا گا تو ہم میں سے کوئی نہ بچے گا. یہ بھاگی ہوئی سہجت دل تنقید خدا عبادت کرے حکیم بن طوفان طائفہ کہ جس نے چھپ کر کمی انگاہ سے آقا کے داہنے بازو کو حملہ کیا، سرکار کا دائنا بازو قلم ہو گیا، پھر دائیں بازو پہ حملہ کیا ہے، دائنا بازو پہ قلم ہو گیا. تاریخ کہتی ہے بازو کے قلم ہونے سے سرکار کے جسم میں شوق نہیں آیا. اب تاریخ کہتی ہے حرملہ نے اپنا وہ تیر استعمال کیا جو ایک تیر علی اصغر کا استعمال ہوا تھا، ایک تیر امام حسین کی پیشانی پر اس نے مارا تھا، اور تیسرا تیر جو مولا عباس کے سینے سے لپٹی ہوئی مشک سکینہ کا نشانہ لگا کر مارا. تاریخ کہتی ہے کہ صرف مشکیزہ نہیں شدہ ہو، اتنا وزنی تیر تھا اور اتنی رفتار چلا کہ مشکیزے کو چھیڑتا ہوا
सरकार के सीने में प्रेमस हो गया। ये अदाकारों तो 3 सफे और सुनो फिर इंशाअल्लाह ज़ियारत आएगी ना। अब कहती है तारीख सीने में तीर लगा हुआ है, मस्जिदों में लगा हुआ है, लेकिन आका पास भी से जमीन पर नहीं आए। अब खुदा लानत करे उमर इब्न मौत कि जिसने छुपकर गुज घुमाना शुरू किया और पूरी ताकत से गुज घुमाकर आका पास के सर की पुष्टि जारी मारा। अब्बास जी से जमीन पे आ गए। अल्लाह अकबर। अब्बास जी से जमीन पे आए, रोजादारों वाला में मुबारक आ गया है। ज़ियारत करो जी से जमीन पे आए हो ना, अपने आका को आवाज दिया था मेरी मदद से पहुंचो। हुसैन कमर पे हाथ रखे हुए मेरे भाई अब्बास तेरे मरने ने हुसैन की कमर तोड़ दी। तेरे बाजू के कलम होने से हुसैन के बाजू कमजोर हो गए। अब तो हमारे हुसैन मौला अब्बास के लाशे के करीब आए, मौला अब्बास के करीब आकर बैठे। हालत ये हुई कि एक आंख में खून जमा हुआ था, एक आंख में तीर लगा हुआ था और आप हुसैन के पहलू में आके बैठे हैं। मौला अब्बास फरमाते आका मैंने सुना है कि जब मैं दुनिया में आया था ना तो मैंने आपकी ज़ियारत की थी। अब हम गुजारिश इतनी है कि जाते जाते मैं आपकी चेहरे की ज़ियारत करते हुए जाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरे भाई तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, तुम अब्बास ज़ियारत कर लो। फरमाया महसूस करिएगा एक आंख में खून लगा हुआ था और एक आंख में खून था। आंखों से तीर वही निकाल सकता है जिसके पास बाजू हो, लेकिन अब्बास के बाजू तो पहले भी